تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے صدقہ فطر کی مختصر طور پر کچھ فضیلت بتا دیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، صدقہ فطر کی فضیلت ایک حدیث سے میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے ہر عبادت کے بعد کوئی نہ کوئی کم و پیشی ہو جانے پر انسان کو آخری میں کچھ استغفار کی حکم بھی دیا ہے۔ جیسا نماز پڑھے تو آخری میں استغفار کا حکم دیا کہ اللہم انی ظلمت نفسی کے ذریعے سے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز ختم ہو جائے تو استغفار کر لیا کرو۔ تو ہر عبادت کے بعد اللہ نے کچھ نہ کچھ انسان کو توبے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک رستہ رکھا ہے۔ تو اسی طرح روزہ ایک اہم ایسی عبادت ہے جس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں ہی دیتا ہوں۔ اب جب میرے لیے ہے تو بدلہ بھی میں ہی دیتا ہوں، تو اس کے اندر کچھ کم و پیشی ہو تو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں آسانی سے کچھ نہ کچھ بچ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو روزے کے اندر کچھ نہ کچھ کم و پیشی ہو جائے، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہو یا زبان کے ذریعے سے ہو یا کوئی نہ کوئی ایسے جو انسان سے بھول کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عید کے دن صدقہ فطر تم ادا کر دیا کرو، اس لیے کہ یہ روزے کا زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی آدمی رمضان کے روزوں کے اندر کو کم و پیشی ہو تو صدقہ فطر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس روزے کے اندر کم و پیشی کو، جو کچھ بھی کم و پیشی ہو گئی، اللہ اسے معاف کر دیتے ہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں اور مسکینوں اور یتیموں کے لیے ایک رستہ ہے تاکہ ان کے گھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا ایک انتظام ہو جائے عید کے دن میں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کی نماز سے پہلے، جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرو۔ تو اگر کوئی آدمی صدقہ فطر نماز سے پہلے ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو صدقہ فطر کا ثواب دیتے ہیں۔ اگر نماز کے بعد اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرے تو عام نفلوں کی طرح اسے ثواب ملے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے روزے کے اندر جو کم پیشی ہو گئی ہے اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے سے یتیموں اور مسکینوں کو، غریبوں کو کوئی نہ کوئی ان کے لیے کھانے کا کوئی نہ کوئی بندوبست ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ہماری عیدوں کے اندر وہ بھی ہماری خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ اور ہم تو ہمارے گھروں کے اندر کھانا پک رہے ہیں، بریانیاں پک رہی ہے، شیر خورمے پک رہے ہیں، اور غریبوں کے گھروں کے اندر کوئی چیز نہ پکے، بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی ترغیب دیے ہیں کہ تم صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیا کرو تاکہ غریبوں کے گھروں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ سہولتیں، ان کو آسانیاں ہو جائیں۔ ابو داؤد شریف کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک عمل نقل کیا گیا ہے۔ حضرت کی بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عید سے 3 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے تاکہ غریبوں کو اپنی سہولت میں، اپنی جو کچھ بھی ان کی جو کچھ بھی آپس میں خریداری کوئی بھی چیز ہو وہ اطمینان کے ساتھ خرید سکیں۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول، یہ عمل ہمارے لیے ایک دلیل ہے کہ ہمیں بھی اگر صدقہ فطر ادا کرنا چاہ رہے ہیں تو عید سے پہلے ادا کر دیں۔ رمضان میں صدقہ فطر ادا کر دیں، بہتر بات ہے۔ اگر نہیں تو کم از کم عید سے 2 دن پہلے، 3 دن یا 4 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کریں تاکہ غریبوں کو اپنے انتظامات کرنے میں، جو کچھ خریداری ہو، آسانی ہو جائے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔